أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 3. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 85. وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم عاشوراء قال احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ الماضیہ رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاۃ افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه متفق علیہ. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس کی توفیق سے ہم آج 8 محرم الحرام سن 1447 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی اس سال کو اپنے امان کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالی صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں اس سال کے اندر زندہ و تابندہ رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے، مانتے اور پہچانتے ہیں کہ اسلام میں نیا سال جس کی شروعات ہوتی ہے وہ ماہ محرم حرام سے ہے. یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جسے یہ نہیں معلوم ہے کہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، لیکن یہ تو ضرور معلوم ہے کہ یہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے. اس ماہ کے اندر شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، فلاں چیز نہیں کہنا چاہیے، فلاں عمل ممنوع ہے. حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یقیناً ماہ محرم الحرام کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اس اعتبار سے بھی کہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے. اور یقین مانو رونگٹے آپ کے کھڑے ہو جائیں گے. اس ماہ کی مناسبت واقعہ ہجرت سے اس انداز میں ہے، انشاءاللہ جس کی تاریخ میں بتاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق فرمائے. یقیناً ماہ محرم الحرام ہمارے لیے، آپ کے لیے احترام والا مہینہ ہے. اور کیوں احترام والا مہینہ ہو؟ جس کی شہادت قرآن نے سورہ توبہ پارہ نمبر 10 میں واضح کر دیا. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ان عدت الشہور، اللہ کے یہاں گنتی کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 مہینہ حرمت کے قائل ہیں. وَمِنَ 4 حرم ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، اور یہی ٹھوس دین ہے. اور ان دنوں کے اندر احترام والے مہینہ میں تم لوگ لڑائی جھگڑے نہ کرو. تو 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور رجب. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ محرم بھی ادب و احترام والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر دیگر ماہ کے مقابلہ میں قتل و غارت غری، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، دشنام ترادی، چوری خسوٹی وغیرہ وغیرہ اور زیادہ سختی سے منع کیا گیا ہے.
چونکہ احترام والا مہینہ ہے، اس مہینہ کا ہمیں اور ہم کو اب احترام کا ایک تو پتہ یہ چلا کہ احترام والا مہینہ مطلب یہ کہ ماہ محرم الحرام یہ فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن نے واضح کر دیا۔ نمبر 2 اور چلیے آگے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ اگر فضیلت والا کوئی روزہ ہے تو وہ ماہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلق حکم ہے، یعنی محرم الحرام کا اتنا احترام ہے، اتنا ادب ہے کہ ہم صرف عاشوراء یا تسعہ کے روزہ نہیں رکھنا ہے، یہ تو مسنون ہے، لیکن اگر کوئی آدمی چاہے اس حدیث کی روشنی میں محرم کے مہینہ میں جس قدر چاہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، 9ویں اور 10ویں کے علاوہ بھی، چونکہ احترام والا مہینہ ہے۔ النبی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا اگر روزہ ہے تو ماہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اس سے مطلق حکم ثابت ہوا، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کی فضیلت موجود ہے کتاب و سنت کے اندر، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو یہ ماہ محرم جس سے ہمارا رات کا گزر ہو رہا ہے، لوگ اس ماہ کی فضیلت کی مناسبت سے بہت سارے موضوع اور منکر اور ضعیف روایتوں کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے جب صحیح روایتیں اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں موجود ہیں تو ہمیں ضعیف روایت کے سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نہیں رہتی تب تو فضیلت تو ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور چلیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ماہ کی کتنی فضیلت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ گئے، یہ ماہ محرم الحرام کی نسبت واقعہ ہجرت سے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئی تو آپ نے دیکھا کہ یہودی وغیرہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ان یہودیوں نے کہا کہ آج ہمارے لیے فرعون سے نجات کا دن ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دیا، اسی لیے ہم لوگ خوشی پر روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم زیادہ مستحق ہے اس بات کے کہ ہم اس ماہ کے اندر یعنی ہم روزہ رکھیں، یعنی یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم لوگ اس کی مخالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں 2 روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسلم بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 و 10 یعنی 9ویں تاریخ کا بھی اور 10ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھو۔ انشاءاللہ آئندہ سال 9ویں اور 10ویں دونوں تاریخ کا روزہ رکھا جائے، رسول اللہ نے حکم دے دیا۔ آئی حدیث مختلف طرق سے بھی کتاب و سنت کے اندر آئی ہیں، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں 9ویں اور 10ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا یہ روزے، یہ رمضان، یہ ماہ محرم کی فضیلت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں؟ یقیناً کافی اور شافی ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کے ذریعہ محرم کی فضیلت کو ہم لوگ ثابت نہیں کرتے الا ماشاءاللہ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس ماہ کی فضیلت حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس ماہ محرم الحرام کا مقام بڑھا، اس ماہ کی فضیلت ثابت نہیں۔ یقیناً حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ، ان کی شان ہی الگ ہے، ان کا مقام ہی الگ ہے۔ ان کے مقام و مرتبہ کو کیا کہنا، جس کے بارے میں نبی آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہمارے جنتی 2 پھول ہے، کبھی ایک کو دائیں طرف لیتے ایک کو بائیں طرف لیتے اور کہتے یہ دونوں جنتی پھول ہے، اور آپ نے یہاں تک خطاب کر دیا یہ دونوں نوجوان جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نواز رسول سے محبت کسے نہیں ہے؟ اگر جسے محبت نہیں ہے تو کہا جائے غاصب رسول ہے، وہ عاشق رسول نہیں ہے۔
اور یہی نہیں بلکہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس نے میرے حسن حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے اس سے بغاوت کیا اس نے ہم سے بغاوت کیا۔ اس سے بڑھ کر اور حضرت حسن حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت کے بارے میں کیا چاہیے؟ النبی محترم سرکاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے سے اتنی محبت تھی رب ذوالجلال کی قسم امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے جبکہ خطبہ کے بیچ ایک دوسرے سے بات چیت کرنا حرام ہے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے عام آدمی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لال جبہ پہن کر آ رہے تھے، اسی جبہ میں بس گئے، گر گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت غالب آ گئی اور اپنے خطبہ کو ترک کر دیتے ہیں، اور پہلے حضرت اپنے نواسے کو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اٹھاتے ہیں، سنبھالتے ہیں، پھر بیٹھاتے ہیں، پھر خطبہ شروع کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے اتنی محبت ہو کیا اس سے ہمیں محبت نہیں ہوں گی؟ یقین ہمیں بھی محبت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس محبت کی آڑ میں آدمی ایسے سڑے گلے کاموں کو انجام دیتا ہے جس کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، جس کا تعلق حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ محبت کے معاملہ میں غلو کرنا، چاہے وہ نبی سے محبت کا تعلق ہو، صحابہ سے محبت کا تعلق ہو، حسنین سے محبت کا تعلق ہو، کسی بھی صحابہ سے محبت کا تعلق ہو، اگر اس معاملہ میں آپ غلو کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ محبت نہیں بلکہ عداوت ہے۔ اب لوگ اس ماہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ماہ محرم الحرام کی فضیلت ہے۔ اس کا کوئی تعلق میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ آگے جو میرا موضوع ہوگا واقع شہادت حسین، واقعہ کربلا کا پس منظر آپ سن لیجیے۔ واقعہ کربلا رونما ہوا سن 61 ہجری کے اندر، کتنے ہجری میں؟ 61 ہجری کے اندر، تقی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیرت کے 50 سال کے بعد، اور یہ محرم کی فضیلت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اگر کوئی ہے تو وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ تو بات کلیئر ہو گئی۔ تو گویا کہ اس ماہ کی فضیلت کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا مقام تو ہے، لیکن ان کی آڑ میں اس ماہ میں بدعات و خرافات کو انجام دے کر اور اس کی مناسبت سے بھیجا باتوں کو بیان کرنا، اس ماہ کے اندر سب سے زیادہ گالیاں بکی جاتی ہیں، اور صحابہ کرام کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، وہ صحابہ جس کے بارے میں محمد رسول اللہ سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں لا تسبوا صحابی، تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو، واللہ میں اس رب العالمین کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے ایک صحابی اگر تم بخاری کی روایت ہے اگر تم احد پہاڑ کے مانند بھی سونا خرچہ کر دو، رب ذوالجلال کی قسم میرے ایک صحابی کے ایک سا یا نصف سا صدقہ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا مقام صحابہ کا ہے، اور اس صحابہ کو اس مقدس مہینہ میں اسٹیج پر بیٹھ کر لوگ گالیاں دیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ محبت ہے؟ نہیں، یہ جھوٹی محبت ہے۔ حقیقی محبت وہی ہے کہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے جو کام کیا وہ کام کرو، جن چیزوں سے آپ کو منع کیا ان چیزوں سے رک جاؤ، لیکن یہ چیزیں آج ہمارے بھی چلی گئی۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے سورہ مائدہ کے اندر اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور مکمل ہی نہیں کیا بلکہ اللہ نے فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا،
اور میں نے تمہارے لیے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور میں نے دین اسلام کو پسند بھی کر لیا۔ گویا کہ اللہ عز و جل پوری دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کے اندر کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اسلام جو نبی کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کے اتوار کے اعمال کو اگر دین میں داخل کیا جا رہا ہے تو ہم یہ فیصلہ لے سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید دین کے اندر کچھ کمی رہ گئی ہوگی جس کو یہ لوگ پورا کر رہے ہیں، اس کا کوئی تعلق اور یہی نہیں۔ اور چلیے آگے، اللہ عز و جل نے اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 85۔ اللہ نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو کوئی دین اسلام کے علاوہ اور کچھ تلاش کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آپ نقصان اٹھانے والے مسئول ہیں۔ کتنا پیارا پیغام ہے رب ذوالجلال کا، وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب اگر کوئی آدمی دین کے علاوہ اور کوئی چیز کو تلاش کرے گا، کوئی بھی عمل ہو، فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ آج دین کے نام پہ بہت سارے کاموں کو لوگ انجام دیتے ہیں، لیکن اس کا دین سے کوئی صلہ نہیں، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگ اسے دین سمجھ کے عمل میں لاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حقہ، دین صحیحہ، جس کی دلیلیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور دین کے نام پہ جو خرافات ہیں اللہ اس سے بچنے کی بھی توفیق رفیق دے۔ آج دیکھیے کہ لوگ اپنے من مانی اور نفس چاہی، یعنی دل جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کا نام لوگ اسلام دے دیتے ہیں۔ کیا اسلام اس کا نام نہیں؟ اسلام رب کے چاہنے کا نام ہے، اسلام رب کے حبیب کے چاہے ہوئے عملوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا نام ہے۔ آپ کا نفس جو کام کہے کر لو، نہیں کرنا۔ یقیناً شہادت کا اسلام میں مقام اور مرتبہ ہے، شہادت کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ شہادت کے بارے میں تو صحابہ کرام کی تمنائیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً شہادت کے ایک عظیم مرتبہ پہ فائز ہو گئی، اللہ نے آپ کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ بہت سارے صحابہ کی تاریخ کو دیکھو، رب ذوالجلال کی قسم، جو شہادت کی نیت رکھتے تھے، اے اللہ ہماری موت شہادت کی حالت میں ہو، ہماری موت میدان جنگ کے اندر ہو، لیکن شہادت کی موت بڑے بڑے صحابہ کو نصیب نہیں۔ الحمدللہ، تو خوشی کی بات ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی موت ہوئی، آپ شہید ہو گئے اور اللہ کے پیارا ہو گیا۔ اور یہ ہوگا کیوں نہیں؟ یہ تو اللہ کی طرف سے تقدیر کا معاملہ ہے۔ اللہ عز و جل فیصلہ کر دیا تھا، جو فیصلہ رب نے کیا وہ فیصلہ ہونا ہی ہے، ہونا ہے، ہو کے رہے گا، اور وہ ہو گیا۔ اس میں اب کوئی آدمی آؤ فغا کرے، اس میں کوئی آدمی چیخو پکار کرے، ان کی شہادت کے بعد، ان کی شہادت کے دن میں یا ان 10 دنوں کے اندر ڈھول تاشے کا اہتمام کرے، اس 10 دنوں کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ بدعت و خرافات کو انجام دے، تو یہ کیا عقل مندی ہے؟ یہ عقل مندی نہیں۔ آپ غور کرو، آپ کے گھر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو جائے، آپ کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، اور کوئی اسی سال آپ کے گھر پہ آ کر ڈھول بجانا چالو کرے، تاشا بجانا چالو کرے، آپ کو اچھا لگے گا؟ کیا آپ اس کو پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ تاشا، آپ کے نام پر ڈھول تاشے کا اہتمام کیا جائے، آپ کی شبیہ کو بنا کر غیر مسلموں کی طرح سے روڈوں پہ نچایا گھمایا جائے، اور آپ کی شبیہ کو بنا کر جسے عرف عام کے اندر تعزیہ کہتے، ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس تعزیہ کے ذریعہ محبت کا اظہار کرتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام کے اندر
شہادت ہو گئی، یقیناً اس میں غم کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کے مقرب بندے سے اللہ نے شہادت نصیب کیا۔ اگر ہر شہداء کے نام پہ شہادت کا دن منایا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں لاکھوں صحابہ کی تعداد موجود ہے، ہزاروں صحابہ شہید تقریباً۔ ہر صحابہ کی اگر شہادت منانے لگیں گے تو کوئی دن 360 دن پورا ہونے والا ہے؟ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ بہرحال شہادت کے مرتبہ اور مقام ہے، شہادت کا دن منانا اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو قرآن نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی دین اسلام کے علاوہ اور کوئی راستہ تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا، ہم اس کو اسی کی طرف پھیر دیں گے اور ان کے عملوں کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اب یہ سارے کام دین کے نام پہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اب میں بتاتا ہوں، آگے چلیے۔ اور تعزیہ جو ہم دیکھتے ہیں، حادثہ سنتے ہیں، چونکہ حالات حاضرہ کی مناسبت سے اس کی نشاندہی ضروری ہے۔ ماہ محرم کی فضیلت آپ نے سمجھ لیا کس بنیاد پر ہے۔ فضیلت کا تعلق نہ تو واقعہ کربلا سے ہے، نہ تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ شہادت مقام ہے الحمدللہ، لیکن اس کی وجہ سے محرم کی فضیلت ہے؟ بالکل نہیں، یہ قطعی جائز ہے، یہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔ تو بتا رہا تھا کہ اتنی بڑی ہستی شاید نوجوانوں میں اس کائنات کا اس کی مثال نہیں، جس کے بارے میں نبی اعظم نے کہہ دیا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس ہستی کا نام لے کر آج امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اس ہستی کے نام پہ مزاروں کو بنایا جا رہا ہے۔ تعزیہ کا مقبرہ جس کا ہم نے تعزیہ، اس کا نام تو اصل مقبرہ ہی ہونا چاہیے، لیکن ہم نے تعزیہ دیا۔ تعزیہ دینے کی وجہ ہے، میں بتاؤں اور سے سنیا تعزیہ نام کیوں رکھا گیا؟ آئیے بتاتا ہوں۔ تعزیہ یہ مشتق ہے تعزیت سے، اس سے مشتق ہے تعزیت سے، جس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی کے انتقال کے بعد ان کے گھر والوں کو تعزیت کرنا، یعنی پرسال حال کرنا، ان کے اہل و عیال یا ان کے ماں باپ کی جدائی پہ اسے تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا، اسے سمجھانا بجھانا، اسے حدیث کے اندر تعزیت کہا جاتا ہے، اور جس سے مشرک ہو کر تعزیہ بنا ہے۔ اب بتائیے اسلام کا اس سے کیسا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور ایک پوائنٹ اور دیکھیے، تعزیت کا حکم ہر سال نہیں ہے، حدیث تو ہے تعزیت کا، جس وقت جس سال آپ کا انتقال ہوا تعزیت اسی وقت منانا ہے، تعزیت اسی سال اسی ٹائم کرنا ہے، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 4 دن، جیسے موقع ملا آپ اس دن چلے جائیں، انتقال کے فوراً بعد گھر پہ چلے جائیں، گھر والوں کو سمجھائے۔ کسی کو ٹائم نہیں ہے، گاؤں محلے سے 1 مہینے بعد پہنچا، جس کا انتقال ہو گیا وہاں پہنچ جائے اور ان کے رشتہ دار کی جدائی سمجھائے بجھائے، یہی تعزیہ ہے، یہی تعزیت ہے، لیکن ہم نے اس کا نام تعزیت دیا۔ تو میں بتا رہا تھا اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن سے زیادہ۔ اور دوسری حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو حق ہے تو 4 مہینہ 10 دن تک غم منا سکتی ہے۔ عام آدمی کے لیے صرف 3 دن، بیوی کے لیے شوہر کی جدائی پہ 4 مہینہ 10 دن کی مدت اسلام نے طے کی ہے۔ اس کے بعد کوئی غم نہیں، ہر سال 4 مہینہ 10 دن نہیں کرنا ہے، ہر سال 3 دن غم منانا نہیں ہے، جس وقت انتقال ہوا ہے اس دن سے لے کر ہم دن کو شمار کریں گے، 4 مہینہ 10 اس کے بعد ہمارا ختم، شادی بیاہ کرے جہاں جائے، غم تو دل کے اندر ہے ہی۔ 3 دن میں اگر آپ کے نوجوان بھیجے گا، ابھی 21 سالہ نوجوان کا ممرہ سے وہ نکلا، کلوا میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، 21 سال کا نوجوان تھا، غم 3 دن تو ہے شریعت کے اندر، کیا 3 دن میں غم مٹ جائے گا؟ نہیں، اس بچے کی جدائی کا غم اس ماں باپ کے دل پہ پوری زندگی رہے گا، اس کا تو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ لیکن آپ پوری زندگی ہر سال جس طرح سے برتھ ڈے مناتے ہیں ہم لوگ، اسی طرح سے آج ڈیتھ ڈے بھی منایا جا رہا ہے۔ بہر اسلام میں نہ تو برتھ ڈے کی گنجائش ہے، نہ تو ڈیتھ ڈے کی گنجائش ہے، اور تیسری بات اور آگے ویڈنگ ڈے، شادی ہوئی آپ کی اس دن بھی آپ سالگرہ منایا جائے، شادی کا سالگرہ انشاءاللہ یہ تینوں ٹاپک میرا کبھی رہے گا۔ تو اسلام میں اس تینوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعزیت جائز ہے، اس کی مدت ہر سال نکالنا اور اس پہ آہ فغا کرنا اس کی گنجائش نہیں۔ اور یہ آیا کہاں سے سنیے دراصل،
تعزیہ جسے ہم کہتے ہیں. بہت ساری کتابیں اس کے سلسلے میں چند کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں. تاریخ ابن خلدون شیخ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. تاریخ ابن خلدون اور اکبر نجیب آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566 اور 518 پہ اس کی تفصیل لکھا ہے کہ تعزیہ کب آیا. انہوں نے لکھا اس کتاب کا، آپ دیکھو نیٹ میں چیک کرو. آج لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسے معلوم یہ چیز ہے کیا. میں آپ کو حوالہ دے دیا صفحہ نمبر 566 سے لے کر 518 سے لے کر 566 تک جلد نمبر 2 میں آپ پڑھ لیجیے جا کے، کہیں بھی کتاب مل جائے گی. اس میں لکھا ہے کہ سن 352 ہجری کے اندر احمد بن بویہ دیلمی حاکم عراق نے ایجاد کیا. کب ایجاد کیا؟ احمد بن بویہ دیلمی سن 352 ہجری کے اندر عراق میں اس چیز کو نافذ کیا. کتنے؟ 352 ہجری میں. آپ کی شہادت کب ہوئی؟ سن 61 ہجری کے اندر. غم کب منایا جا رہا ہے؟ آپ کے نام پہ تعزیہ کب منایا جا رہا ہے؟ 352 ہجری کا ہوئی. کہاں؟ عراق کی سرزمین میں حاکم عراق نے اعلان کر دیا کہ تعزیت بنا جائے، تعزیہ بنا جائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا نوحہ منایا جائے. بات ختم یہی تک نہیں ہوتی. اور اس کے بعد اسی کتاب کے لیے حوالہ موجود ہے. سن 352 میں تو وہاں ایجاد ہوا، اور سن 353 ہجری کے اندر ہندوستان کا بادشاہ تیمور لنگ عراق گئے اور میدان کربلا سے وہاں کی خاک کو لایا، اس کی شبیہ بنایا، تعزیہ کی شکل دیا، اور 353 ہجری کے اندر پورے ہندوستان میں اعلان کر دیا کہ عورتیں اپنے بال کو کھولیں گی، کپڑے کو نوچیں گی، دکان کو بند کر دیا جائے گا اور سیاہ کپڑے پہنے جائیں گے. یہی نہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس وقت شیعہ اور سنی میں لڑائی بھی ہوئی. سنیوں نے اس کا انکار کیا تھا، لڑائی ہوئی، کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے. شیعہ ایک طرف، سنی بولے تو صرف یہ سنی نہیں جو آپ سنی کہتے ہیں، اس میں سارے مسلمان تھے. لیکن اس عبارت کے اندر سنی مسلمان اور شیعہ میں سن 353 ہجری میں جب تیمور لنگ کے زمانے میں ہندوستان میں آیا، بہت بڑا خلفشات پیدا ہوا اور سنیوں نے اس کا رد کیا تھا. اور آج کون اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ لہذا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے. اور یہی نہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہا ہے تعزیہ بنا دو، جانا دو، تعزیہ کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. اور اس کے ماننے والے دھڑلے سے منا ہی نہیں رہے، وہاں تو نعوذ باللہ من ذالک سجدے بھی کرتے ہیں اور ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق رفیق ہمیں. اس ماہ کی فضیلت کی مناسبت سے پوری تفسیر آئی. آخر میں حدیث پاک کو بیان کر اپنی بات کو ختم کروں گا. جس ماہ کی فضیلت کے مناسبت سے بہت جامع حدیث ہے اور وہ سب کو کر رہا ہے. کون کرتا ہے؟ اندازہ آپ لگائیے. جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، پہلے حدیث سن لیا بہتر ہوگا. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا یوم عاشوراء. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے روزے کیا ہے، رکھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب؟ احتسب علی اللہ ان یکف السنۃ الماضیہ. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو آدمی عاشوراء کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال پچھلے گناہوں کو، یعنی ماضی میں جو آپ گناہ کیے ہوں گے، اس عاشوراء کے روزے کی وجہ سے معاف فرما دے گا. اور دوسری حدیث آتی ہے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے صوم یوم التاسع، 9ویں دن کا بھی روزہ رکھنا چاہیے. تو نبی آدم نے کیا فرمایا؟ 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو. آج ہم روزہ رکھنے کے بجائے اتنی عظیم ہستی کے نام پہ شربت کو پیش کرتے ہیں. سبیل حسین نام ہے اس کا. جس حسین نے روزہ رکھا تھا 9ویں اور 10ویں تاریخ کو، آج ان کے نام پہ سبیل حسین بانٹا جا رہا ہے اور جگہ جگہ پہ تقسیمیں ہو رہا ہے، ڈرام
کا ڈرام شروع بتے گا 9ویں 10ویں کو. امام اعظم نے کہا 9ویں 10ویں کا روزہ رکھو، یہ کھلانے پلانے کا دن نہیں ہے، یہ تو روزہ رکھنے کا دن ہے. آپ بتائیے کیا کریں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. خلاصہ یہ ہے انشاءاللہ اس موضوع کی دوسری کڑی کا آغاز اس کے بعد کی جمعہ میں کیے جائیں گے. اس کا موضوع ہوگا شہادت حسین واقعہ کربلا کا پس منظر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے کم از کم اور آپ کو 9ویں اور 10ویں محرم حرام کا روزہ رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، جس کا آغاز کل اور پرسوں ہوگا. یعنی آج رات شہری کھائیں گے کہ روزہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی تمام نیکیوں کو قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.